الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تبنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم کیوں نہیں سچائی کی طرف آئے؟ تو تم بتلاؤ تو صحیح، جو نطفہ تم رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 59 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہمارے گزشتہ درس مبارک میں رب ذوالجلال نے کفار اور اصحاب الشمال ان کی رسوائی، بربادی اور تباہی کا ذکر کرتے ہوئے ان کا آگ سے کھولتا ہوا پانی پلایا جانا اور پیپ پلایا جانا، اللہ نے نعوذ باللہ یہ ان کی میزبانی کہی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کی وحدانیت اور توحید باری تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کو اس کا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب بنایا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے لوگو، کبھی اپنی تخلیق پر تو غور کرو۔ اگر تم اپنی تخلیق پر غور کر لوگے اور اللہ وحدہ لا شریک کی پیدائش جو فرماتا ہے ایک انسان کی، اگر تم اس پر غور کر لوگے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کس انداز میں ارشاد رب ذوالجلال ہوا؟ نحن خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں اللہ کا یہ فرمانا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی۔ اگر مرد اور عورت کے ملاپ سے اگر کوئی پیدا ہوتا تو دنیا میں پھر کئی جو شادی شدہ جوڑے جن کی زندگی گزر گئی ہے، اللہ نے یہ مالک کے فیصلے ہیں، انسان تو اس میں بے بس ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اگر میاں اور بیوی کے ملاپ سے اور شادی کے بعد اولاد اگر انسان کے بس میں ہے تو پھر وہ جو اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور تڑپتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، لیکن اس سبب اور ذریعے پر کوئی نہ یقین اور اعتماد کر لے کہ مرد و عورت کا ملاپ ہو تو انسان اور اولاد اور نسل انسانی بڑھتی ہے، بلکہ فرمایا وہ پیدا نہیں کرتے، نحن خلقناکم، ہم پیدا کرتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی سب سے بڑی دلیل، پیدا کرنے والے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بھائی کوئی تو قوت ہے نا اسی دنیا میں، کئیوں کی اولاد ہے یہ بھی رب کی طرف سے ہے، کئیوں کی اولاد نہیں ہے یہ بھی رب کی طرف سے، اور ہر معاملے میں رب بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہماری سوچیں بڑی محدود ہیں، ہمارے معاشرے کے مزاج بڑے محدود اور جاہلانہ ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں جناب، کبھی عورت کو کوستے ہیں کبھی مرد کو کوستے ہیں۔ یہ اللہ کے نظام کے ساتھ لڑائی ہے، یہ اللہ کی قدرت کو لوگ اس انسان کو تانا نہیں دے رہے ہوتے جس کی اولاد نہیں ہے، اس عورت کو تانا نہیں دے رہے ہوتے۔ یہاں یہ جہالت ہے، یہاں ہندو مزاج آج بھی نہیں گیا یہاں سے، عورت کا جینا دوپہر کر دیں گے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ تو جو کوئی مسلمان کسی عورت کو یا مرد کو اس کی بے اولادی کی وجہ سے تانا دے رہا ہے، وہ اس کو تانا نہیں دے رہا، وہ رب کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، اسے کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، اسے دوبارہ کلمہ توحید اور رسالت پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے وہ جملہ اس کو نہیں بولا، اس نے براہ راست وہ جملہ اللہ کی ذات پر اعتراض کیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نحن خلقناکم، مرد و عورت، بیوی اور خاوند یہ تھوڑی اولاد پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے والا تو میں اللہ ہوں۔
پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں۔ کئی ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں آئے دن، کئی ایسے دونوں اولاد نہیں ہے، بڑے علاج کروائے جی، سارے ڈاکٹر بھی چھان مارے، کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، میڈیکلی رپورٹ سب اوکے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کئیوں نے علاج کروایا کہ اولاد نہ ہو، پھر اولاد ہو گئی، کہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے یہ دونوں نظام اس لیے دکھائے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ جس ذی روح نے دنیا میں آنا ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت اور کوئی میڈیکل روک نہیں سکتا، اور جسے کائنات میں نہیں آنا، دنیا کے سارے طبیب اکٹھے ہو جائیں، کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی کس کی سب سے بڑی دلیل ہے؟ اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ جو رب کو نہیں مانتے پھر ان سے بندہ پوچھے، بیماری بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے، مرد عورت بھی ہے، لیکن پھر بھی نسل انسانی کا آگے وجود کیوں نہیں آیا؟ کوئی آگے جان پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ کون سی وہ طاقت ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو پھر کوئی تو ہے نا۔ مظفر وارثی صاحب نے مرحوم نے کہا کرتے ہوتے تھے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا، وہی خدا ہے۔ اب یہ والی آیہ مبارکہ نحن خلقناکم یہ بتا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کافروں سے خطاب فرمایا، فلولا تصدقون، تو اے لوگو پھر تم سچائی کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جب تمہیں یہ سب معلوم ہے، اس کے لیے نبی کوئی آئے نہ آئے الگ بات، کوئی رسول آئے نہ آئے، کوئی تبلیغ کرے نہ کرے، آج کی تو سائنس یہ تو نان مسلم کے پاس بھی ہے، وہ بھی ریسرچ اس پہ کر رہا ہے، تو اس کو یہ سوچنا تو چاہیے نا، اسے غور تو کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر یہ نہیں آگے ہوا یا آگے ہوا ہے روکنے کے باوجود، تو یہ کون سی طاقت تھی جس نے یہ فیصلہ کر دیا؟ بھی ایک ایسی طاقت ہے جو ظاہری طور پہ نظر آنے والی نہیں ہے، اور یہ جو مخلوق ہے اور وہ جو یہ سارا کر رہا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی خالق ہے، اور وہی خالق کون ہے؟ وہی تو لا الہ الا اللہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، اللہ اکبر، افرأیتم ما تمنون، قرآن نے کیا کھول کھول کے ایک چیز کو بیان کیا، افرأیتم ما تمنون، تو تم بتلاؤ تو صحیح جو نطفہ تم رحم میں ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ، ام تخلقونہ، یہ آیت کے الفاظ کس پیاری ترتیب کے ساتھ ہیں۔ بتاؤ کیا تم اس سے پیدا کرتے؟ نہیں، ہم نہیں پیدا کرتے۔ اگر ایسا ہوتا اور اس بنیاد پر تخلیق ہوتی، اس نے ایک اور بھی اپنا کرشمہ دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا نا دنیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی۔ آج سائنس یہ بات تسلیم کرتی ہے، مستشرق آج یہ مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو وہ اب اس بات پہ لے آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے، کافر کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اللہ نے بغیر باپ کے ایک بیٹا پیدا کیا، اور بیٹا بھی کیسا پیدا کیا؟ جو ابھی پیدا ہوا ہے تو لوگوں نے تانے مارے سیدہ مریم علیہ السلام پر، اور ان کو باپ کے عمران علیہ السلام کے حوالے دیے، تم تو اس کی بیٹی ہو، ماں کان ابو کے بغیہ، تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے یہ کیا بغاوت کر دی؟ تو آپ کو حکم تھا کہ بڑا امتحان ہے، ایک کماری لڑکی کے ہاں، عورت کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے۔ لوگ تو دوڑ پڑے کہ یہ کہاں سے لے آئی ہو۔ قرآن میں وہ ساری تفسیر اب سن آئے ہیں پیچھے بہت پہلے، تو آپ کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، فاشارت، حکم ہوا کہ آپ اشارہ کر دیں، فرمایا اسی سے پوچھو جو پیدا ہوا ہے کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو پھر وہ پنگھوڑے میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، قرآن فرماتا ہے پھر اسی بچے نے جو ابھی پیدا ہوا ہے، اسی بچے نے پنگھوڑے میں کلام کر کے کہا، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وَإِنِّي عبداللہ، اور اللہ کا بندہ ہوں۔ پنگھوڑے میں تو نہیں، پیدا ہوتے ہی بچہ بات کرتا،
پیدا ہوتے تو بچے نہیں بات کرتے، یہ جو کلام کروایا کس نے کروایا؟ اس اللہ نے کروایا۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید اس سے اور کیا واضح دلیل ہو؟ اور یہاں کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور ایک اور جگہ ہے جہاں بغیر ماں کے پیدا کیا، تاکہ کوئی سوال نامہ رہ نہ جائے، کوئی اعتراض باقی رہ نہ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور سیدہ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، تاکہ کسی کا اعتماد ماں پر بھی نہ رہے اس بنیاد پر، اور باپ پر بھی نہ رہے۔ کوئی باپ یہ نہ کہے اولاد میں نے پیدا کی ہے، کوئی ماں یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، نہ مرد کی وجہ سے ہوتی ہے پیدا، نہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نحن خلقناکم ورزقناکم، قرآن فرماتا ہے ایک اور مقام پہ، ہم ہی تمہیں پیدا کرتے ہیں، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں کوئی کھلا سکتا ہے؟ ماں بھی نہیں کھلا سکتی، باپ بھی نہیں کھلا سکتا۔ یہ جو ان کے دل میں محبت ڈالی ہے کہ طوفانوں میں بھی وہ ٹکرا کے اپنی اولاد کے لیے لے کے آتے ہیں کما کے، یہ کھلانے اور پلانے والا اور محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اگر میں ماں اور باپ کے دل میں محبت پیدا نہ کروں تو کیا ماں کھلائے گی اپنی اولاد کو اور باپ کھلائے گا؟ نہیں کھلائے گا۔ فرمایا یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی اس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا ام نحن الخالقون، بتاؤ یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اگر یہ تم نہیں پیدا کرتے اور ہم پیدا کرتے ہیں، اور یہی بات درست ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کی ذات کے وجود کا انکار تم کیسے کرتے؟ اس کے بعد آگے ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، یہ موت کے حوالے سے، اور آگے دلیل ہے اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔